السلام علیکم دوستو، یہ عظیم الشان قبرستان جنگو خان جمالی کا ہے۔ یہ گاجی شاہ کا دربار ہے اور اس وقت آپ منچر جھیل دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڈو جبل کا راستہ ہے۔ پنجتن کے باغ کے پاس ایک قدرتی چشمہ ہے اور یہ بڈو جبل کا خوبصورت مقام ہے۔ ایک ہل اسٹیشن ہے جو کہ گورکھ کی طرح تو اونچا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی ہائٹ ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ زمین آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ یہ تمام لوکیشنز ایک ہی جگہ پر ہیں: بڈو جبل، کئی وادی، گاجی شاہ کا درگاہ، چشمہ اور جنگو خان جمالی کا خوبصورت قبرستان۔ یہ تمام لوکیشنز قریباً 2 سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہیں۔ آپ یہاں پر آئیں، کیمپنگ کریں اور خوبصورت ایک رات کا نظارہ کریں۔ یہ تمام مقامات حیدرآباد سے قریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہیں۔ آپ جب حیدرآباد سندھ سے سیون کی طرف آتے ہیں تو سیون سے جہانگارہ باجارہ کی طرف جاتے ہوئے بڈو جبل ہل اسٹیشن آتا ہے، اور بڈو جبل کے بعد آپ سیدھا جاتے ہیں جنگو خان جمالی کے مقبروں پر یا گریو یارڈز پر۔ جی ہاں دوستو، یہ عظیم الشان خوبصورت قبرستان جو سندھ کا ایک ہیریٹیج ہے، جنگو خان جمالی کا کہا جاتا ہے۔ یہ میر تالپروں کا سپہ سالار تھا اور سندھ وطن کا ڈیفینس کیا کرتا تھا۔ اس علاقے میں بلوچستان سے آنے والے تمام حملہ آوروں کو جنگو خان جمالی روکا کرتا تھا، اور یہ عظیم الشان قبرستان جس میں نہ صرف جنگو خان جمالی بلکہ ان کے ساتھ کئی اور سپہ سالار، جنگجو، سپاہی اور کمانڈر یہاں پر دفن ہیں۔ اس قبرستان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک دور دراز کے علاقے میں بالکل شہر خاموشاں بنا ہوا ہے۔ یہ کمانڈر، یہ جنگجو کئی لڑائیوں میں شامل ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے، لیکن آج ان کا یہ قبرستان جو شہر خاموش بنا ہوا ہے ایک مثال بن کر رہ گیا ہے۔ اس قبرستان کے اندر کئی چھوٹی موٹی اور قبریں بھی موجود ہیں جس میں یہاں کے علاقائی اور آس پاس کے لوگ بھی دفن ہیں۔ جنگو خان جمالی تالپروں کے دور کا فوجی جرنیل تھا اور اس پورے علاقے میں اس کا کافی اثر رسوخ تھا۔ بلوچستان کا لسبیلا ڈسٹرکٹ ہو یا پھر سندھ کا بھت جبل ہو، کاچھو ہو یا پھر کھیرتھر کا پہاڑی سلسلہ ہو، جنگو خان جمالی اس پورے علاقے پر اثر رکھتا تھا۔ اسی دوران اسی علاقے کے اندر بلو کھوسو نام کا ایک طاقتور شخص بھی موجود تھا جو کہ مغلوں کے اشاروں پر اکثر و بیشتر جنگو خان جمالی یا تالپروں کے خلاف کوئی مہم شروع کر دیتا تھا۔ اسی دوران بلو کھوسو اور جنگو خان جمالی کے بیچ کئی چھوٹی موٹی جنگیں لگیں، کئی ایک معرکے ہوئے، لیکن ایک بہت اور آخری جنگ لگی جس جنگ میں جنگو خان جمالی کے ایک بہادر سپاہی نے
بلو کھوسو کو تلوار سے قتل کر دیا، اور اسی دوران بلو کھوسو جو کہ بھی اس علاقے کا ایک کافی اثر رسوخ والا انسان تھا، وہ بہادری سے مارا گیا، لیکن اس علاقے کو اس نے نہیں چھوڑا۔ تاریخ اس جنگ کی گواہ ہے۔ بلو کھوسو کا قبرستان بھی ایک تاریخی قبرستان ہے، اور وہ جھانگارا باجارا کے قریب ہے۔ مطلب کہ اس قبرستان سے قریباً 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر بتایا گیا ہے۔ وہاں پر بھی کئی عظیم الشان مقبرے بنے ہوئے تھے، لیکن ابھی وہ مقبرے مسمار ہو چکے ہیں۔ جبکہ جنگو خان جمالی کے یہ مقبرے یہاں کے لوکل جتنے بھی جمالی قبائل ہیں یا پھر شاہانی قبائل ہیں، ان کے اپنے ہی کیئر کی وجہ سے آج تک اپنی جگہ موجود ہیں۔ آپ جب کراچی یا حیدرآباد سے بڈو جبل کی طرف نکلتے ہیں تو حیدرآباد سے قریباً کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر بڈو جبل کی یہ شاندار اور خوبصورت ہل اسٹیشن موجود ہے۔ بڈو جبل سے ہوتے ہوئے آپ آگے کی طرف جاتے ہیں کائی ویلی۔ کائی ویلی انتہائی خوبصورت اور گرین کلر کی ایک ویلی ہے، جس میں کھجور کے باغات، کئی چھوٹے موٹے چشمے، اور اس کے علاوہ سبزیاں، پھل، گندم، چاول اور نہ جانے کتنی فصلیں بھی ہوتی ہیں۔ کراچی یا حیدرآباد سے نکلنے کے بعد آپ نے رات اسٹے کرنی ہے بڈو جبل پر۔ بڈو جبل کی شام اور صبح انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہاں پر آپ سورج غروب ہوتے ہوئے یا سورج کو ابھرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو یقین کریں ایسا خوبصورت آپ نے سن سیٹ یا سن رائز کہیں اور دیکھا ہو۔ جبکہ بڈو جبل کی رات بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ آسمان صاف ہونے کی وجہ سے پولوشن سے دور یہاں پر آپ کو ملکی وے کا جو نظارہ ملتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور اتنی کلیئر نائٹ اسکائی جو رات ہے وہ شاید آپ کو کہیں اور دکھنے میں ملے۔ جبکہ یہاں پر آنے اور جانے کے لیے خوبصورت سڑک موجود ہے، کوئی آف روڈ نہیں ہے۔ یہاں بڈو جبل رات اسٹے کرنے کے بعد آپ صبح کئی ویلی کی طرف نکل جائیں۔ یہاں سے تقریباً 30 سے 35 منٹ کے فاصلے پر کئی ویلی ہے۔ کئی ویلی میں ایک شاندار قسم کا سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے، اور اس ریسٹ ہاؤس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بالکل فری ہے۔ آپ اس ریسٹ ہاؤس میں اسٹے کرنے کے بعد اس خوبصورت کئی ویلی میں آپ پھر وہاں کے لوکل جتنے بھی ٹورزم کے پوائنٹس ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ یہ علاقہ انتہائی پرامن ہے اور یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ اس وقت ہم کئی وادی میں سے گزر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ اس علاقے کا ریسٹ ہاؤس اور اس علاقے کا اثر رسوخ
سردار حاکم خان نوحانی کے پاس ہے، اور سردار صاحب انتہائی معزز اور بہترین انسان ہے۔ اس علاقے میں کرائم بہت ہی کم ہے۔ آپ اس خوبصورت وادی سے ہوتے ہوئے ہزاروں سال پرانے کیو سٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ غاروں کے اس شہر سے ہوتے ہوئے آپ ایک خوبصورت چشمے پر پہنچتے ہیں، جبکہ کئی وادی کے اندر آپ پنجتن کا باغ بھی دیکھتے ہیں، جو انتہائی خوبصورت اور گھنے جنگل کی طرح ہے۔ اس کے بعد آپ جب چشمے پر پہنچتے ہیں تو چشمے کا شفاف پانی قدرتی طور پر پہاڑ کا سینہ چیر کے باہر نکل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں منچھر کی طرف۔ جی ہاں دوستو، منچھر بھی اسی راستے میں پڑتی ہے۔ یہ ایشیا کی جو نیچرل جھیل ہیں، جو قدرتی طور پر بنی ہوئی جھیلز ہیں، ان بڑی جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے۔ آپ کی نظر ختم ہو جائے گی لیکن منچھر کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ منچر پر آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں، اور بوٹنگ کرنے کے بعد آپ فریش مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔ منچر بہت ہی بڑی جھیل ہے۔ منچر سے آپ چکر لگاتے ہوئے پھر آگے کی طرف آپ گاجی شاہ کی درگاہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام مقامات ایک ہی لوکیشن پر صرف 2 سے 3 گھنٹوں کے فاصلے پر پڑتے ہیں۔ چلیے گاجی شاہ کی درگاہ پر چلتے ہیں۔ دوستو، یہ گاجی شاہ کی درگاہ ہے، اور گاجی شاہ کو جنات کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے دور دراز کے لوگ جن کو جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ اس درگاہ پر لازمی آتے ہیں۔ تو یہ تمام لوکیشنز ایک ہی علاقے میں واقع ہیں۔ مجھے خالد جتوئی سر کے جے کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔